جناب الازہری صاحب، جو آپ وسلم کی نگاہوں میں حضرت ام رومان کا مقام ہے اس کا اظہار تو بار بار ہوتا رہا، لیکن جو آخری سفر ہے حضرت ام رومان کا وہ اس کو مزید انڈورس کرتا ہے۔ اس پہ روشنی ڈالیں کچھ۔ بالکل تنولی صاحب، پہلے تو یہ ہے کہ سیدہ ام رومان جو ہیں یہ اسلام قبول کرنے والوں میں اوائلین میں سے ہیں، اور یہ جو اسلام کے اوپر اور نیکی کے کام میں یہ جو سبقت لے جانا ہوتا ہے، یہ پہل کرنا ہوتا ہے، یہ اس شخصیت کے باطنی طور پر پیوریفائیڈ ہونے کی علامت ہوتا ہے کہ وہ باطنی طور پر وہ مزکی ہے، تزکیہ ہے، تبھی تو وہ اسلام اور نیکی کے کام میں پہل کرتا ہے۔ اور نیکی کے کام میں پہل کرنا اور اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانا، اس کو قرآن نے کہا والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہے۔ تو ایک تو یہ خصوصیت سیدہ ام رومان کے حصے میں آئی۔ دوسرا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا، آپ بتاتی ہیں کہ سیرت کی کتابوں میں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں تشریف لاتے تھے، کانت تفرح فرحا شدیدا بقدوم رسول اللہ، سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر اتنا خوش ہوتی تھی، اتنا خوش ہوتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ، اور یہ کیوں نہ ہو، اس سے بڑھ کے اور کوئی سعادت ہو سکتی ہے اور کوئی خوش بختی ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں آ رہے ہیں۔ اور یہ جو اعزاز و اکرام ہے سیدہ ام رومان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو اعزاز و اکرام سے نوازا جب ان کا وصال ہوا ہے، اس وقت آپ دیکھیے سیدہ ام رومان کا جب وصال ہوتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھایا ہے، یہ بھی ایک آنر اور شرف کی بات ہے، اور پھر آپ نے سیدہ ام رومان جب ان کی تدفین ہونے لگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہم لم یخفى علیک ما لقیت ام رومان فیک و فی رسولک، سبحان اللہ، اے میرے پروردگار تیرے اوپر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے کہ ام رومان نے تیری راہ میں تیرے دین کی خاطر اور تیرے رسول کی خاطر جو آزمائشیں اور جو تکلیفیں برداشت کی ہیں وہ تو جانتا ہے۔ اور اگلا جملہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے ارشاد فرمایا، من سرہ ان ینظر الی امرأۃ من الحور العین فلینظر الی ام رومان، اللہ اکبر، جو چاہتا ہے کہ حور العین یعنی حوروں میں سے کسی دنیا میں کوئی دیکھ لے تو وہ ام رومان کی طرف دیکھے۔ اتنا بڑا احساس ان کی یہ دلالت کرتا ہے ان کی پاکیزگی کے اوپر، ان کی طہارت کے اوپر، اور ان کی جو ایک خوب سیرت حسن ظاہری اور حسن باطنی، اس کے اوپر دلالت دونوں جمع ہیں اس لفظ کا، حور عین کے اندر یہ جمع ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور تنولی صاحب، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی جنت کی حوریں وہ ایک مظہر بن سکتا ہے جب آپ اس درجے پر اخلاق، کردار اور دین کی دعوت میں اس درجے پر پہنچیں تو یہ درجہ بھی مل سکتا ہے کہ جنت کی حوریں دنیا کے اندر بھی ہو سکتی ہیں، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا ارشاد فرمایا۔ تو یہ وہ اعزاز تھے جو سیدہ ام رومان کے حصے میں آئے، اور اس کی جو وجہ تھی کہ انہوں نے جو دین کی خاطر، دعوت اسلام کی خاطر جو قربانیاں دیں اور جو تکالیف برداشت کی، اور پھر جو انہوں نے ایک ایسا اسوہ پیش کیا پوری امت مسلمہ کی خواتین کے لیے کہ اگر آپ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتی ہیں اور ایسی زندگی جس میں اولاد کی تربیت بھی ہو، شوہر کے حقوق بھی پورے ہو رہے ہوں، تو اللہ اور رسول کی رضا بھی ملے، اور اللہ رسول کی رضا بھی اسی کے اندر ہے۔ دیکھیے تنولی صاحب، یہ جو خاندان ہے یہ معاشرے کی بنیادی اکائی ہوتا ہے۔ اگر خاندان جڑا ہوا ہے، اس کے اندر وحدت ہے، محبت ہے، تو پورا معاشرہ اخوت کا، محبت کا اور الفت کا یہ گہوارہ بن جاتا ہے۔ تو سیدہ ام رومان نے یہ میسج اور یہ تعلیم دی ہے امت کو کہ اگر معاشرے کے اندر آپ امن و سلامتی چاہتے ہیں، اخوت اور بھائی چارہ اور محبت چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے خاندان کے اندر محبت اور پیار کا ماحول پیدا کرنا ہے اور وحدت پیدا کرنی ہے، پھر ہی جا کر معاشرہ جو ہے وہ ایک ایسی تصویر پیش کر سکتا ہے جس کے اندر محبت ہو، مودت ہو اور سبحان اللہ۔